السلام علیکم دوستو۔ عام الدین ایک سلطنت کا حکمران تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا اور لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتا۔ عام الدین نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ عام الدین نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس بچے کو اپنے حقیقی والد کا پیار دے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ عام الدین کا ایک اپنا بیٹا پیدا ہو گیا اور اس کا اس یتیم بچے سے پیار کم ہو گیا۔ عام الدین اس یتیم بچے سے کترانے لگا۔ ایک دن وہ بچہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عام الدین ایک دن اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں وہ بادشاہ ہوں جس نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جس میں ایک بے گناہ شخص پر قتل کا الزام تھا۔ اس شخص پر قتل کا الزام اس طرح تھا کہ وہ شخص ایک زمیندار کا منشی تھا۔ وہ اس کے سارے کام کرتا تھا اور اس کے معاوضے میں وہ اسے تنخواہ فراہم کرتا تھا۔ وہ دن کے 8 گھنٹے کام کرتا اور رات کو گھر واپس جاتا۔ ایک رات وہ جنگل کے راستے پیدل گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک آدمی تڑپتا ہوا نظر آیا جس کی زبان پر پانی پانی کی صدائیں بلند تھی۔ منشی نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے کہیں پانی نہ ملا۔ وہ گھر کی طرف بھاگا اور گھر سے پانی لانے گیا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور پانی لیتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی والدہ اس کو آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے کسی کی آواز نہ سنی اور اس آدمی کی طرف بھاگا۔ جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچا تو منشی نے دیکھا کہ اس آدمی کے سینے میں خنجر لگا ہوا ہے۔ منشی بہت گھبرا گیا اور وہاں پر لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے منشی پر شک کیا اور اس کو گرفتار کروا لیا، لیکن منشی نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور خنجر کو ہاتھ نہ لگایا۔ منشی کی والدہ بہت غریب عورت تھی۔ وہ بیچاری رو رو کر کہتی رہی، میرا بیٹا بے قصور ہے، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ جب یہ مقدمہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی چھان بین کروائی تو یہ ثابت ہوا کہ منشی بے قصور ہے، اور ایک دوسرے آدمی نے اس آدمی کو خنجر گھونپا اور میں نے منشی کو باعزت بری کروا دیا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے، بیٹا تم بادشاہ ہو، لوگوں کے حقوق تحفظ کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی تو روز حشر وہ تم سے انصاف لے گا۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کا خاوند مر چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ ایک آدمی نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں اور میرا اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں۔ یہ آدمی اپنی طاقت کے زور پر یہ زمین مجھے نہیں دے رہا۔ میں نے چھان بین کروائی تو وہ زمین اس عورت کی تھی۔ میں نے وہ زمین اس عورت کو واپس کرا دی۔ وہ عورت اتنی حسین تھی کہ میں اس کے حسن کو بھول نہیں پایا۔ میں دل ہی دل میں اس کو محبت کرنے لگا، لیکن میری پہلے شادی ہو چکی تھی، میری اولاد نہیں تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میری والدہ نے کہا، بیٹا ہمارے بہت سے رشتہ داروں کے رشتے تم نے ٹھکرا دیے۔ یہ ایک شرم کی بات ہے کہ تم ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرو گے، لوگ ہمارے اوپر باتیں بنائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، والدہ آپ راضی ہیں تو سب راضی، مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ تو بادشاہ نے اس عورت کو رشتہ بھجوایا، لیکن اس عورت کی طرف سے کوئی پیغام واپس نہ آیا۔ وہ عورت ایک سکول میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ بادشاہ ایک مرتبہ اس کے سکول کے باہر گیا اور اس سے ملا اور کہا، میں تم کو پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، یہ جگہ اس بات کے لیے موزوں نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، میں تم سے آج شام کو ندی کے قریب ملوں گا۔ تو عورت شام کو ندی کے قریب آ گئی اور بادشاہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے، تمہیں میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں زندگی بھر اس بچے کو حقیقی والد کا درجہ دوں گا۔ اگر تم میرے حسن کی وجہ سے مجھ سے شادی کر رہی ہو تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔
اگر تم مجھ سے خدا ترسی کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی، لیکن ایک بیوہ ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے سچ کہوں گا، میں تم سے تمہارے حسن کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں، لیکن میں اس بچے کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے اٹھاؤں گا۔ بادشاہ اور اس عورت کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ کو ایک الگ محل میں لے گیا اور اس کو وہاں رکھنے لگا۔ تو بیوہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اذان تھا، جسے بادشاہ بہت پیار کرنے لگا، اور وہ بچہ بھی بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا اور بادشاہ سے محبت کرنے لگا۔ حالانکہ وہ رات کو اپنی والدہ کے ساتھ سوتا، لیکن کچھ دن بعد وہ بادشاہ کے ساتھ سونے لگا۔ جب وہ نیند میں ہوتا تو والدہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ جاتا، لیکن رونے کی کوشش کرتا اور پھر بادشاہ کے پاس سو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا ایک اپنا بیٹا پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے بادشاہ کا پیار اذان سے کم ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا دونوں بچے کچھ بڑے ہو گئے، اور بادشاہ نے اپنے بیٹے کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کرایا اور اذان کو اسکول میں داخل نہیں کروایا۔ تو اس کی والدہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے میرے بیٹے کو اسکول میں کیوں نہیں داخل کرایا؟ تو بادشاہ نے کہا، یہ اسکول جا کر کیا کرے گا؟ تو اس کی والدہ چپ کر گئیں اور دل ہی دل میں یہ سوچتی تھی کہ بادشاہ ان سے ناانصافی کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بادشاہ کا اذان کے ساتھ پیار بہت کم ہو گیا اور بادشاہ اس سے کترانے لگا۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو گھر سے نکال دے گا۔ تو اس کی والدہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ لیکن اذان نے کہا، والدہ آپ مت پریشان ہو، میری وجہ سے روزانہ گھر میں آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اذان نے اپنے کپڑے باندھے اور گھر سے نکل گیا۔ اس کی ماں پیچھے پریشان تھی کہ وہ کہاں جائے گا، کیا کھائے گا، کہاں سوئے گا۔ لیکن اس کی والدہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے پروردگار، میرا بیٹا اب تیرے حوالے، اور تو ہی اس کا مالک ہے، اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ بادشاہ گھر واپس آتا ہے تو اس کی والدہ اطمینان اور بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، تم کیسے خوش ہو؟ تمہارا بیٹا تم سے جدا ہو گیا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بادشاہ یوں مسکراتا ہوا۔ اذان پہلے تو بادشاہ کے پاس آرام سے رہتا اور کھانا پینا آرام سے کھاتا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہ ایک مسجد کے سامنے جاتا اور اس کی جھولی میں کچھ روپے ڈال دیتے جن سے وہ روٹی خرید سکتا، اور وقت سے گزر کرتا رہا۔ ایک دن بیٹا ماں کی طرف لوٹ آیا۔ اذان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا اور ساتھ ہی ایک عورت۔ جب اس کی ماں نے اس کو دیکھا تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ تو اذان نے بتایا، ماں یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم یہاں سے خالی ہاتھ گئے تھے، نہ تمہارے پاس کچھ تھا، تو یہ کیسے ہوا؟ تو اذان نے بتایا، ماں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اذان بتایا کہ ماں، میں ایک مسجد کے باہر کھڑا ہوتا اور کچھ روپے اکٹھے کر کے کھانا خریدتا، اور مجھ سے ایک مرتبہ امام صاحب نے پوچھا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دی اور حفظ قرآن بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم بھی دی، اور میرا کھانے پینے کا انتظام بھی وہی کرتے تھے۔ ایک دن امام صاحب کا انتقال ہو گیا اور گاؤں والوں نے مجھے امام بنا دیا، اور میں مسجد میں نمازیں پڑھاتا رہا، اور گاؤں والوں نے میرا رشتہ ایک یتیم لڑکی سے کر دیا جس کی ایک دادی تھی۔ اس کی دادی کی وفات ہو گئی، اس کی کچھ زمین کا حصہ اس کو مل گیا، اور میں اس زمین کی کاشتکاری کرنے لگا، اور اس میں مجھے کافی سارا فائدہ ہوا جس سے میرا گزر بسر ہوتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھا سا کاروباری بن گیا اور زندگی اچھی گزرنے لگی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہ دیکھو، تمہاری بہن تمہارے جانے کے ایک سال بعد یہ پیدا ہوئی تھی۔ تو اذان اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کو بوسہ دیا اور پوچھا، بابا جان کہاں ہیں؟ تو اس کی ماں چپ رہی۔ اذان نے پھر پوچھا، بابا جان کہاں ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا
وہ پاگل خانے میں۔ اذان نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا، ہمارا جو بیٹا تھا اس نے ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کی، ہمیں گھر سے نکال دیا اور ساری شاہی اس نے خود سنبھال لی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا اور ان کی دماغی حالت خراب ہو گئی۔ تو اذان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اذان اپنے والد کو اپنے گھر لے آیا اور اس کی خدمت کرنے لگا، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ ان کی خدمت کرے۔ بعد ان کی دماغی حالت ٹھیک ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو اذان اپنے بابا کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور کہا، بابا جان، یہ تصویر جب میں گھر سے نکلتا تو تب میری جیب میں تھی، میں رات کو اس کو اپنے سینے سے لگا کے سوتا، لیکن آپ کی نفرت کے باوجود مجھے آپ سے محبت تھی۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت خود غرض نکلا، جس کی سزا میں نے پا لی۔ میرا اپنا خون جس سے میں اتنی محبت کرتا تھا اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور خود شاہی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سچا رشتہ دل کا ہوتا ہے، خون کا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں